السلام علیکم جی۔ ہمیں بہت سے ایسے میسیجز آ رہے تھے جس میں کہا جا رہا تھا کہ کچھ ایسے اعمال بتائے جائیں جو چور کی پہچان کرنے کے لیے ہوں۔ اے بھائی نے اسی طرح میسیج کیا کہ میرا یہاں پہ کینیڈا میں اسٹور ہے، یہاں پہ ایک شخص نے چوری کی لیکن سی سی ٹی وی کام نہیں کر رہے تھے، خرابی تھی، تو وہ بعد میں مانا نہیں۔ دوسرے پہ بھی شک تھا لیکن کنفرم نہیں تھا کہ ان دونوں میں سے چور کون ہے۔ تو کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ اس کی پہچان ہو جائے۔ ایک بہن نے بھی اسی طرح کیا، دبئی میں اس کی بیوٹی پارلر وغیرہ تھا، تو وہاں پہ کسی لڑکی نے چوری کی لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ کافی نقصان ہوا، اس کے لیے اعمال بتائے جا رہے ہیں، بڑے خاص ہیں، انشاءاللہ چور کی پہچان ہو جائے گی۔ اگر کسی کا مال چرایا گیا ہو اور کیب یا متعدد اشاعت ہوں، یعنی ایک یا سے زیادہ ہوں، پر شخص ہو تو اسے چاہیے کہ مدرجہ ذیل آیت کاغذ پر تحریر کر کے بچڑے کے گلے میں باندھے، یعنی گائے کا جو بچہ ہوتا ہے، اور مشتبہ آدمی یا آدمیوں کا ہاتھ باری باری جو بچڑا ہے اس پر رکھا جائے۔ جس آدمی کے ہاتھ رکھنے پر بچڑا بولے گا وہی چور ہوگا۔ یہ جی آیات مبارکہ، یہ میں آگے بھی دکھاتا ہوں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو کوئی چینل والا نہیں بتائے گا، ہمارے ہی اعمال زیادہ تر دیے جاتے ہیں، ان کو ہی نقل کر کے دیا جاتا ہے، ان کو ہی رد و بدل کر کے ہماری تمنیل بہت زیادہ دی جاتی ہیں۔ یہ کام بھی کیا جاتا ہے، ہمارے مسلم وظیفہ چینل کا پہلے قریشی صاحب تھا، اس کا بہت لوگوں نے اس کے اعمال جو ہے وہ چوری کر کے کئی خود عامل بن بیٹھے۔ یہ بقیہ کو اس آیت کا حصہ نظر آ رہا ہوگا۔ ایک اور عمل بتا رہا ہوں، ہر نماز کے بعد یہ خیال کرتے ہوئے کہ چور لوٹ کر مجھ سے معذرت کر رہا ہے، ہر روز 5 دفعہ اس آیت کا ورد کرو۔ یہ آیت مبارکہ لی بفضل تعالیٰ 7 دن کے اندر یا تو چور خود حاضر ہو جائے گا یا خواب میں بطور کا اس کا نام و نشان اور اس کا پورا پتہ معلوم ہو جائے گا۔ یعنی یہ ایسا عمل ہے جو بالکل آپ کے سامنے چور کو ظاہر کر دیتا ہے، یا خواب کے ذریعے، یا وہ خود حاضر ہو جاتا ہے۔ اگر جن کا زیادہ نقصان ہو گیا ہوتا ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ چور کون ہے، وہ ایک دفعہ یہ ضرور آزمائے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ زیادہ دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی چوری ڈکیتی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی جاننے والا ملوث ضرور ہوتا ہے، اس نے تمام جو ہے وہ رستے دکھائے ہوتے ہیں چور کو، وہ مددگار ہوتا ہے۔ تو ایسے انسان کا چہرہ جب سامنے آ جاتا ہے تو کئی پرتیں کھل جاتی ہیں۔ یہاں پہ ایک گزارش آپ لوگوں سے کی جائے گی، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، جو سیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں، عاملین بننا چاہتے ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ آپ کے کمنٹس ملتے ہیں، خوشی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا کرے تو کمنٹس میں لکھ کے چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم سے ویسے رابطہ کرنا چاہیں تو نمبر سکرین پہ یہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس جگہ پہ، اس پہ کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسیج بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بول کے نام کے ساتھ میسیج چھوڑنا شرط ہے۔ وقت ملتا ہے آپ کو ضرور جواب دیا جاتا ہے، اگر جواب نہ مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے، اس میں ناراض نہ ہوا کریں۔ وقت کی کمی ہوتی ہے، تو جب وقت ملتا ہے آپ لوگوں کو کوشش کی جاتی ہے کہ جواب ضرور دیا جائے۔ یہ ایک بڑا آسان مگر طاقتور ترین عمل بتا رہا ہوں چور کا پتہ چلانے کے لیے۔ چاول پکاؤ اور اس میں حسب ذیل نقش تحریر کر کے رکھ دو، پھر وہ چاول مشتبہ لوگوں کو کھانے کے لیے دو، جس شخص کے حلق سے نوالا نہیں اترے گا اور وہ نہ کھا سکے گا وہی چور ہوگا۔ یہ نقشہ لی، اس سے آسان عمل نہیں ہو سکتا۔ جیسے بہن نے رابطہ کیا، اس کے سلون میں کسی لڑکی نے چوری کی،
اسے عمل دیا گیا تو یقین کریں سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا۔ اس سے آسان عمل کوئی ہو نہیں سکتا، اسی وقت رزلٹ مل جاتا ہے۔ اور یہ نہیں ہوتا کہ انسان کو انتظار کرنا پڑے کہ چور کون ہوگا۔ مشتبہ اشخاص یعنی جن پہ شک ہے، مرغی کے اندے پر حسب ذیل تحریر کرو اور ساتھ ہی مشتبہ اشخاص کے اور ان کی ماؤں کے نام لکھو، پھر اسے آگ کے نزدیک ایسی جگہ دبا دو کہ صرف حرارت پہنچتی رہے اور وہ جلنے نہ پائے۔ جو آدمی چور ہوگا وہ فضل تعالی یقیناً واپس آ کر مالک کے سپرد کر دے گا، جو مال ہوگا وہ واپس کر دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ وہ نقش ہے، اس میں نام لکھے جاتے ہیں، یہ بھی میں بتا دوں۔ اور مزید یہ بھی میں آپ سے مزید عرض کر دوں کہ اگر اندھے پہ نقل کرنا مشکل ہو تو اسے کاغذ پہ نقل کر کے اندھے کے اوپر لپیٹ دیا جاتا ہے، اچھی طرح لپیٹنے کے بعد ربڑ چلا دیں چاہے، اسے سینگ دینا ہوتا ہے، چلانا نہیں ہوتا۔ اور نام اس انسان کا جس پہ شک ہے، میل ابن فیمیل ابن اس کی ماں کا نام نیچے ضرور لکھیں۔ اس نقشے جن جن پہ شک ہو سب کے نام لکھ دیں۔ ایک بڑے کاغذ پر حسب ذیل نقش پر کرو۔ جس خانے میں سیاہی کا داغ لگا دیا گیا ہے اس میں سیاہی پڑھ کر قدرے عطر لگاؤ اور نقش کسی نابالغ بچے کے ہاتھ میں دے کر اسے کہو کہ سیاہی والے خانے کی طرف ٹک ٹکی لگا کر دیکھتا رہے۔ تھوڑی دیر بعد اس خانے میں بچے کو چور کی شکل نظر آ جائے گی، اس سے چور کا سارا خلیہ معلوم کرو۔ نقش یہ وہ خانہ ہے جس میں سیاہی بڑھی جاتی ہے اور یہ عدد نظر آ رہا ہو 24 کا، اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ بڑا خاص عمل ہے یہ بھی۔ اس چینل پہ آپ کو جتنے بھی اعمال ملیں گے وہ خاص ہی ہوں گے، عام عمل دیا ہی نہیں جاتا۔ ہر مسئلے کے لیے وظیفہ بک، مسلم وظیفہ، پرانی دعا ان چینلز پہ لازمن جائیں۔ انشاءاللہ آپ کے کئی مسائل ایسے حل ہو جائیں گے جو پہلے اس کے آپ کو نہیں رستہ مل رہا تھا، نہیں حل ہو پا رہے تھے۔ اور یہاں ایک بار بتا دوں، اس چینل پہ آنے کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جو تبیزات وظائف بتا رہے جا رہے ہوتے ہیں، معذرت ہے، جو بتائے جا رہے ہوتے ہیں ان کا نہ کسی کے پاس جانا پڑتا ہے حاصل کرنے کے لیے، نہ ان کا کچھ دینا پڑتا ہے، آپ کو ویسے ہی یوٹیوب پہ بتا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑے طاقتور عملیات ہیں، ایک دفعہ ضرور آزمائیں۔ اور یہاں آپ لوگوں سے گزارش کرنی ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبائیں اور ویڈیو شیئر بھی کر دیا کریں۔ پرانے اعمال جو قریشی صاحب کے ہیں اور جتنے اعمال بتائے جاتے ہیں قریشی صاحب کی ہدایت پہ دیے جاتے ہیں، پرانے اعمال کے لیے مسلم وظیفہ چینل اور قریشی صاحب چینل جس کا URL یعنی لنک جو ہے www.youtube.com/وظیفہ چینل، اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ نئے اعمال کے لیے قرآنی دعا چینل کو جا کے لازماً سبسکرائب کر دیں۔ دیکھیں ویوز زیادہ ہوتے ہیں، سبسکرائبر جو ہیں وہ اتنا لوگ کم کرتے ضرور ہیں، تو جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوتا ہے ان کا نام دعا میں شامل ویسے ہی کر دیا جاتا ہے۔ تو سبسکرائب کرنے سے آپ کو کچھ نہیں جاتا، جہاں کئی وظائف تبیزات اثر نہیں کر رہے ہوتے، وہاں سبسکرائب کرنے سے جب خاص دعا میں نام شامل کیا جاتا ہے تو آپ کو اللہ کے فضل سے فائدہ ہی ملتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔